میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، آج تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ بنی اسرائیل اور 15واں پارہ، اس کے دوسرے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا بھی دوسرا رکوع ہوگا اور 15ویں پارے کا بھی یہ مجموعی طور پر دوسرا رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 11۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ یہاں پر اصل میں انسان کو عجلت کرنے والا بتایا گیا کہ ہر کام میں وہ عجلت پسند کرتا ہے، ہر کام کے اندر جلد بازی کی عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بردباری، یہ جو بردباری ہے یہ صبر و تحمل کو کہا جاتا ہے، کہ ہر فیصلے سے پہلے صبر و تحمل کے ساتھ غور و فکر کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بردباری یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ ابھی ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جلد بازی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شارٹ میں صوت لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ فقہا نے بڑی واضح طور پر تصریح فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صوت لکھنا یہ حرام ہے، مکمل لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عمومی طور پر جلد بازی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان ٹریفک قوانین وغیرہ کو بھی فراموش کر دیتا ہے، اور حادثات کی صورت میں سارے معاملات سامنے آتے ہیں۔ جلد بازی میں اٹھائے گئے قدم اس کے لیے بعد میں وبال جان بن جاتے ہیں، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر کہا گیا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کر بیٹھتا ہے۔ یہاں پر ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس آیت کی وضاحت میں پیش کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دوران گفتگو عرب کے جو عمومی طور پر محاورے بولے جاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ناک خاک آلود کرے، تمہارے ہاتھ خاک آلود کرے، تمہاری ناک کٹ جائے، تمہیں تمہاری ماں روئے، اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ عمومی طور پر عرب کی لغت میں، عرب کی محاورہ جات میں بولے جاتے تھے، عرب کی گفتگو کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ میں صرف بشر ہوں اور بشر کی طرح غضبناک ہوتا ہوں، اور جس مومن کو میں اذیت دوں یا برا کہوں یا اس کو ماروں تو اس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی طور پر کسی شخص کے لیے دعائے ضرر نہیں فرماتے تھے۔ یہاں پر ایسا ہے کہ اگر میں کسی کے لیے دعائے ضرر کروں تو اس کے لیے خیر کا معاملہ فرما دے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو عرب کے محاوروں میں، جو ہماری زبان کے اندر محاورہ جات کے اندر الفاظ بولے جاتے ہیں، تجھے تیری ماں روئے یعنی تو مر جائے، اور تیری ناک خاک آلود ہو جائے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تو اس سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو میری زبان سے نکل گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر انسان جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا نتیجہ جلد ظاہر ہو جائے، آج میں نے دعا کی ہے، کل پرسوں اور بہت ہی جلد اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ظاہر فرما دے، ایسے ہی انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ جیسے اس نے برائی کے لیے دعا کی، کسی کو بد دعا دی، اپنی اولاد کو بد دعا دی، اپنی بیوی کو بد دعا دی، خود کو بد دعائیں دے رہا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے اگر میں قبول کر لوں تو تمہارے لیے معاملات مشکل ہو جائیں، یہ نہ قبول کرنا بھی تمہارے لیے حکمت کا اللہ کا تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے خیر کا معاملہ ہے، کیونکہ انسان غصے میں آ کر کچھ باتیں تو کہہ جاتا ہے اور بعد میں اس پر ندامت اور افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل کرتے ہوئے اس کی ایسی دعا قبول نہیں فرماتا جلد کہ اس نے کسی کے لیے بد دعا کر دی، اب وہ بد دعا جب پوری ہو جائے تو اس کو ملامت ہونا شروع ہو جائے، اس کو پریشانی ہو جائے، اور اس کے لیے اس کو بعد میں تکلیف والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جائے کہ میں نے یہ بد دعا کیوں کی تھی۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے معاملات کے اندر بردباری رکھو، بردباری اللہ کی طرف سے ہے، عجلت شیطان کی طرف سے ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَاتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والا بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دو نشانیوں کا تذکر فرمایا جس کا مشاہدہ مسلمان ہوں، کافر ہوں، مجوسی ہوں، سکھ ہوں، ہر نسل، ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں۔ دن کا آنا، رات کا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت پر دلیل بنایا، وہ ایسے کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ یعنی رات اور دن کی تخلیق کا ایک مقصد یہ ہے کہ رات اور دن کے ادوار سے تم دنوں کا حساب بناتے ہو، ایک دن کا حساب رات کے آنے جانے سے رکھتے ہو، پھر دنوں سے ہفتے اور مہینے، اور مہینوں سے پھر سال، اور سالوں سے صدیوں تک کا جو عرصہ ہے یہ محیط ہوتا ہے۔ یہ تمام کا تمام معاملہ تم رات اور دن کی وجہ سے چلاتے ہو کہ دن مکمل ہو گیا، اور دن کا تعین کیسے رکھا ہے کہ رات گئی اور اگلا دن آ گیا، اگلا دن جب ختم ہوا اور رات گئی پھر اگلا دن آ گیا، تو تم ایسے اپنے ایام کا شمار بھی کرتے ہو، ایسے ہی اپنے ہفتوں کا شمار بھی کرتے ہو، ایسے ہی تم اپنے مہینوں کا شمار بھی کرتے ہو۔ تمہاری زندگی کے تمام معاملات، تجارت کے معاملات، رہن سہن کے تمام معاملات یہ دنوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ تمہارے ہاں جو پلاننگ ہے وہ دنوں کے ساتھ ہے، مہینوں کا جو آنا جانا ہے یہ تمام کا تمام دنوں کے ساتھ منسلک ہے کہ فلاں دن میں یہ کام کروں گا، اتنے دنوں کے بعد آپ آ کر مجھ سے رقم لے لیجئے گا، اتنے دنوں کے بعد مجھے نفع ہو جائے گا، اتنے دنوں کے بعد حج کا جو سیزن ہے وہ شروع ہو جائے گا، اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ عید ہے، اس کی آمد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے قرآن میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، خواہ اس کی حاجت تمہیں دین میں ہو یا دنیا میں ہو۔ قرآن مکمل منشور حیات ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن میں صرف حلال اور حرام کا بیان ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، تمام علم ما کان ما یکون وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہم نے ہر شے کی تفصیل کو بیان کر دیا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشکیوں اور تریوں کے اندر ہر شے کا بیان ہم نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ قرآن کے اندر ہر طرح کے علوم ہیں۔ امام ابن العربی اپنی کتاب قانون التاویل کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے غور و فکر کیا تو قرآن کے اندر 4 لاکھ سے زیادہ علوم موجود ہیں۔ قرآن کے اندر ہر شے کا بیان موجود ہے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے انباء الحی ہو، الدولۃ المکیہ ہو، خالص الاعتقاد ہو، ان کتابوں کے اندر اس بات کی بڑی واضح طور پر تصریح فرمائی ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کا سب سے بڑا سورس ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تکمیل قرآن کے نزول کے ساتھ مکمل ہوئی۔ جب قرآن کی آخری آیت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی تکمیل ہو گئی۔ جب قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، اور قرآن کہاں ہے؟ سینہ مصطفیٰ کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے سینہ مصطفیٰ میں ودیت فرما دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم عطا فرما دیے، اور قرآن میں ہی خود اس انعام کا واضح طور پر اشارہ دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اگلی آیت ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو کافی ہے۔ یعنی جو کچھ کسی بھی آدمی کے لیے مقدر کیا گیا، اچھا ہے، برا ہے، نیک بختی ہے، بدبختی ہے، وہ اس کو اسی طرح لازم ہے کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہے گی، سایہ بن کر اس کے ساتھ وہ چیز رہے گی، اس سے جدا نہیں ہوگی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ جیسے کسی کے گلے کا ہار ہے، وہ آدمی جہاں جہاں جائے اس کے ساتھ ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ امام مجاہد جو تابعین میں بڑے مقام و مرتبے والی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، بلکہ امام ترمذی نے فرمایا کہ سیدنا مجاہد کی تفسیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہی تصور کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی سعادت یا شقاوت کا نوشتہ ڈال دیا گیا ہے، اس کے گلے میں تختی ڈال دی گئی ہے اس کی بدبختی کی، اس کی نیک بختی کی۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو نامہ اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگلے مرحلے کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب کر، آج تو اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ۔ امام حسن بصری فرماتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے کہ اس نے انسان کو اپنے نفس کا محاسب خود بنا دیا ہے، کہ آج تو خود بیان کر، آج اپنے اعمال جو تو نے دنیا میں کیے تھے وہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر خود سنا، تیرے سامنے ہے۔ اگر تجھے اس لکھے ہوئے پر کوئی اعتراض ہے تو لکھنے والے بھی یہاں پر موجود ہیں، اور تیرے نامہ اعمال میں ذرا بر کوئی غلطی نہیں کی گئی، کوئی کوتاہی نہیں کی گئی۔ جو نیکی کی اگر ریت کے ذرے کے برابر کی وہ بھی موجود ہے، اور اگر برائی کی ذرے کے برابر کی، ریت کے ذرے کے برابر، تو وہ بھی موجود ہے۔ آج کوئی شے بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، آج خود بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیونکہ آج تیرے نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں ہیں، اور پڑھ کر سنانے والا بھی تو خود ہی ہے۔ اب تیرے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے، خود بتا دے کہ آج تیرے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی، جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان ہی کو گمراہ ہوا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں۔ اس آیت کا منشا کیا ہے، اس آیت کی مراد کیا ہے، کہ انسان کو اپنی ہدایت اور نیک اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ نیکی تو یہ کرے اور جزا کسی اور کو دی جائے اور یہ خود محروم ہو جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکی سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، جیسے ایصال ثواب کرنا ہے صدقہ جاریہ وغیرہ کی صورت میں۔ یوں ہی آدمی کے بہکنے کا گناہ اور وبال اسی پر ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ ہاں جہاں تک کسی نے کسی کو گناہ کی ترغیب دی، اس کا سبب بنا اور اس گناہ کرنے کا داعیہ اس نے پیدا کیا، تو اس کے اسباب کا مہیا کرنے کا معاملہ اور کسی شخص کی ذہن سازی کرنے کا معاملہ، اس کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، اس کو بھی اس شخص کے گناہ کا سبب بننے کی وجہ سے گناہ اٹھانا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ عنکبوت میں اس صورتحال کے متعلق، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، بے شک ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہاں پر دوسروں کے بوجھ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی شخص کے لیے گناہ کرنے کا سبب پیدا کر دیا، یا کسی شخص کا ذہن بنا دیا کہ تم بھی یہ گناہ کرو، اس کو اپنا گناہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کو اس کا سبب بننے کی وجہ سے اس کے گناہ کا حصے دار ضرور بنایا جائے گا۔ اور اگلی آیت وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی قوم کو عذاب دینے والے ہی نہیں جب تک رسول نہ بھیجیں۔ یہ آیت مبارکہ متعدد بار پہلے آئی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کسی نبی، کسی رسول، کسی قاصد کو اس قوم کی طرف سمجھانے کے لیے نہ بھیجا جائے۔ یہیں سے ثابت ہوا کہ جب کسی قوم کی طرف کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا اور وہ قوم شرک سے مبرہ رہی، تو ایسے لوگوں کو اصحاب فترت کہا جاتا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسائل کے اندر لکھا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے اپنے رسائل لکھے، کہ ایسی قوم جن کی طرف رسول مبعوث نہ کیا گیا ہو اور وہ حالت شرک میں بھی مبتلا نہ ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اصحاب فترت کو جنت میں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ کسی قوم کی طرف قاصد ہی نہ آئے، کوئی سمجھانے والا ہی نہ آئے،
کوئی منشور حیات ہی ان کو نہ دیا گیا ہو، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے گزشتہ اقوام کا اجمالی حال اور گمراہ قوموں کے احوال کا، مزاج کا ذکر کیا کہ کس طرح وہ مرحلہ وار سزا کے یا اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد میں ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی رہنمائی اور مہلت کے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قوم کے سرداروں، خوشحال لوگوں کو اپنے رسولوں کے ذریعے احکام بھیجتے ہیں، ان تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پہلے فرعون کے پاس گئے، اسے دین کی تبلیغ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران کفار مکہ کے پاس پہلے گئے، آپ نے ادھر تبلیغ فرمائی، اور تاکہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی یا فرما برداری کا جو بھی معاملہ کرنا چاہیں کریں، اور اگر فرما بردار ہیں تو احکام الہیہ پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن زیادہ تر یہی ہوا کہ سرداروں اور مالداروں نے انبیاء اور رسل کی تبلیغ کا انکار کیا، تکبر میں مبتلا ہوئے، جس کے نتیجے میں وہ عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ اور اس آیت میں بطور ذکر جو ہے وہ خاص سرداروں کا ہے، لیڈرشپ کا ہے، اور کسی قوم کے جو مخدوم لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ عوام اپنے سرداروں کے پیچھے ہی چلتی ہے، عوام اپنے بڑوں کے پیچھے ہی چلتی ہے، جو وہ کرتے ہیں عوام وہی کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ سرداران قوم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ان کی غلطی عام آدمی کی غلطی سے بڑھ کر ہوتی، وہ عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے، ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی قومیں ہلاک کر دیں، تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار اور دیکھنے والا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد کتنی تکذیب کرنے والی امتیں جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، ہم نے ہلاک کر دیا کیونکہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی۔ لہٰذا مکے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے محبوب، یہ لوگ ان کی رہائش گاہوں کو دیکھ کر آئے، ان پر جن جن جگہوں پر عذاب نازل کیا گیا ان جگہوں کا خود مشاہدہ کر کر آئے، تجارت کی غرض و غایت سے یہ ان علاقوں میں جا کر دیکھ چکے۔ یہ قرآن جس قوم کے احوال کا ذکر کر رہا ہے، جن قوموں پر عذاب اترا ہے، ان قوموں کے احوال ان لوگوں سے بھی پوشیدہ نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی عقل سمجھیے کہ ایسے ہے کہ جیسے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کام نہیں کرتی۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، تمہارا رب کافی ہے، اللہ تمام معلومات کو جاننے والا ہے، تمام دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھنے والا ہے، لہٰذا مخلوق کا کوئی حال بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں، اور یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر بھی قادر ہے، اور لہٰذا وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی ویسی جزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ عبث اور ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان تین صفات یعنی مکمل علم، کامل قدرت اور ظلم سے برات میں فرما برداروں کے لیے عظیم بشارت ہے، جبکہ کافروں گناہ گاروں کے لیے عظیم خوف کی وعید ہے۔ اگلی آیت من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ یعنی جو صرف دنیا کا طلبگار ہو تو یہ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے، اسے دی جائے، جو مانگے وہی دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہم ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروم کر دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے اور تھوڑا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عیش چاہتا ہے مگر تکلیف ملتی ہے۔ ان حالتوں میں کافر دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے میں رہا۔ اگر دنیا میں اس کی پوری مراد دے دی گئی تو آخرت کی بد نصیبی اور شقافت جب بھی ہے، جبکہ مومن کا حال اس سے بالکل جدا ہے، جو کہ آخرت کا طلبگار ہے۔ اگر وہ دنیا میں فقر سے بھی زندگی گزارے تو آخرت کی دائمی نعمتیں ہم نے اس کے لیے مقدر کی ہیں۔ اگر دنیا میں فضل الہی سے اس کو عیش ملا تو دونوں جہانوں میں کامیاب، الغرض مومن ہر حال میں کامیاب ہے، اور کافر اگر دنیا میں آرام پا بھی لے تو بھی کیا، آخرت میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر کر دی گئی ہے۔
ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسے کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اس سے پہلے طالب دنیا کے احوال کا بیان ہے، یہاں پر طالب آخرت کے احوال کا بیان ہے کہ وہ بندہ مومن جو اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں اپنے سرخرو ہونے کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مومن ہے اور کوئی نیکی کر رہا ہے اور مقصد اللہ کی رضا ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت کی طلب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کا صحرا جن کے سر پر گیا۔ انہوں نے دنیا میں نیک کام کرنے کا عوض دنیا میں اپنی شہرت نہیں چاہی کہ لوگ ہمارے لیے یہ کہیں کہ یہ شخص بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، اس نے مال و دولت لگایا، اس نے مال و دولت خرچ اس لیے کیا کہ دنیا میں اس کے ناموری ہو۔ نہیں، اس نے کلمہ بھی پڑھا اور اپنے ہر نیک عمل کا صلہ اللہ کی بارگاہ تک رکھا کہ یا اللہ مجھے اس کا صلہ فقط تجھ سے ہی چاہیے اور تیری رضا کی صورت میں چاہیے، آخر میں سرخرو ہونے کی صورت میں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی بندہ مومن کو کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ مومن ہمیشہ ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب رہتا ہے، مومن ہر معاملے کے اندر اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، مومن کے ہر کام کے اندر اللہ کی رضا کا داعیہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا اس کے متعلق کیا کہے گی، اور دنیا اس کو برا کہے گی تو یہ اس کو برا لگے، اس کو اچھا کہے تو اس کو اچھا لگے۔ وہ دنیا کے اچھا اور برا کہنے سے مبرہ ہوتا ہے، اس کی نظر میں فقط اپنے مولا کی رضا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جنت ہے، جہنم سے بچنا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَتَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ اور ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا داروں کے طلبگار اور آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ دیکھو ہم نے ان میں انہیں ایک دوسرے پر کیسی بڑائی دی، بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا ورنہ تم مذموم بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ کُلًّا نُمِدُّ، ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا جو دنیا چاہتے ہیں اور جو طالب آخرت ہیں ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیں کفار اللہ کے دشمن ہیں، لیکن وہ چونکہ دنیا کے طالب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت بھی رائے گاں نہیں کرتا۔ اگر آج آپ دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کا شمار کریں تو ان میں 8 لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں سب سے اولین صف میں وہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاری ہے، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دنیا چاہی، یعنی انہوں نے اپنی محنت کے عوض دنیا کو حاصل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی۔ اور جو آخرت کے طلبگار رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت کا معاملہ موقوف رکھا۔ الغرض دنیا میں اللہ سب کو عطا فرما رہا ہے، سب کو روزی مل رہی ہے، دنیا میں سب اس سے فیض اٹھاتے ہیں، نیک ہو یا بد، البتہ انجام ہر ایک کا اس کے حسب حال ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا دیکھو ہم نے ان کو ایک دوسرے پر مال، عزت، شہرت، کمال میں بڑھائی دی، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی چاہیے، درجات اور فضیلت کا اعتبار آخرت کے معاملے کے ساتھ ہے کہ کسی کے درجات کتنے ہیں، کسی کا معاملہ کیا ہے، کسی کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے، وہ اس کا معاملہ آخرت کے ساتھ منسلک ہے، دنیا کے ساتھ نہیں۔ ہم لوگ تو دنیاوی لحاظ سے کسی شخص کے سٹیٹس کا اندازہ کرتے ہیں، لیکن اصل سٹیٹس یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہوگا۔ یہ نہ دنیا میں بہت شخص امیر و کبیر ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے، تو اس کا دنیا میں امیر و کبیر ہونا اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ ہاں دنیا میں اگر کوئی شخص مال و متاع سے مبرہ ہے، دور ہے، غریب ہے، لیکن اصل میں اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اندازہ کیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے لباس پھٹے پرانے ہیں، داڑھی بکھری ہے، بال بکھرے ہیں، کسی محفل میں نہ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے متعلق کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ وہ آئے کیوں نہیں۔ اور ایک حدیث میں الفاظ کا اضافہ یہ ہے کہ اگر وہ کہیں رشتہ بھیجیں اس کو قبول نہ کیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے تو یہ ہے کہ قابل نفرت ہیں اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، لیکن مقام کیا ہے؟
لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ وہ اگر قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ کے معاملے پر کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور ویسا کرتا ہے۔ دیکھیے دنیاوی لحاظ سے کیا ہے، مال و متاع نہیں ہے، حال احوال ایسا منتشر اور بکھرا ہوا کہ کوئی دیکھ کر پسند نہ کرے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں کہ اللہ یہ معاملہ کرے گا تو اللہ ضرور بر ضرور وہ معاملہ فرماتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں الفاظ بھی ہیں، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّ، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں تو اللہ ضرور بر ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ثابت ہو کہ سٹیٹس کا معاملہ دنیاوی اقتدار کے ساتھ نہیں ہے، سٹیٹس انسان کا معاملہ، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس، یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے سے جڑی ہوئی ہے۔ اصل سٹیٹس وہ ہے کہ کسی نے اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام پایا، دنیا اس کو جو مرضی کہے، لیکن اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ترجیحات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما